المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے آج کے درس میں ہم انشاءاللہ منظومۃ الزمزمی کی 5ویں اقت کے مطالعہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کتاب کے آغاز میں پڑھا تھا کہ ناظم رحمہ اللہ نے خود بیان فرمایا وَقَدْ حَوَتْهُ سِتَّةٌ عُقُودُ، کہ یہ کتاب 6 عقود پر مشتمل ہے، یا آپ یعنی معروف الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب 6 ابواب پر مشتمل ہے۔ تو ابواب کی ترتیب کے حوالے سے میں نے یہاں متعدد بار آپ کے سامنے یہ بات دہرائی کہ اس میں ناظم رحمہ اللہ نے ایک خوبصورت اور نہایت ہی منطقی ترتیب اختیار کی ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے مقدمہ، بلکہ ہم کہیں گے عقد الاول میں ناظم رحمہ اللہ نے علوم القرآن کا ایک عمومی تعارف کروایا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قرآن مقدس کے کلام الہی ہونے کے حوالے سے مختلف مباحث کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد یعنی اللہ رب العزت نے جب قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ کتاب کیسے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کہاں کہاں پر نازل ہوئی، ان سبھی مباحث کو ہم نے پڑھا، یعنی وہ مباحث جو کس کے ساتھ متعلق تھے، نزول قرآن کے ساتھ۔ اس میں ہم نے قرآن مقدس کے تدریجاً اور یعنی ایک بار یعنی بیک وقت نازل ہونے کو پڑھا۔ اس میں ہم نے اس کے علاوہ دیکھا کہ قرآن مقدس 7 حروف پر نازل کیا گیا، اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا، وحی کی اقسام کو پڑھا، اور اوقات جو وحی کے تھے ان کو پڑھا، چاہے اس میں مکی مدنی کا تذکرہ آیا ہو، لیلی، نہاری، صیفی، شتائی وغیرہ۔ تو پہلی بحث کس سے متعلق تھی؟ نزول سے متعلق۔ تو نزول کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پہنچا، اب آپ کی ذمہ داری تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو باقی لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اب قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی لوگوں تک کیسے منتقل ہوا؟ تو ہم نے قرآن کی سند کے حوالے سے، قرآن کے یعنی مدارس و تفسیر کے حوالے سے مختلف مباحث کو پڑھا۔ تو اس کے بعد قرآن منتقل ہو کر آپ تک پہنچا ہے، تو سب سے پہلی بات کتاب جو آپ کے پاس آئے گی، کوئی بھی کتاب ہو، تو قرآن کے حوالے سے بھی یہ بات واضح ہے کہ آپ کتاب کو تب تک نہیں سمجھ پائیں گے جب تک کہ آپ کتاب کو پڑھنے کے پر قادر نہ ہو۔ یعنی آپ کے پاس قرآن مقدس پہنچا ہے، اب قرآن کی ادائیگی کے حوالے سے، اسی لیے ناظم رحمہ اللہ نے تیسری اقت کا عنوان کیا قائم فرمایا؟ ما یرجع الی الادا، یعنی وہ مباحث جن کا تعلق قرآن کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا تجوید کے کچھ یعنی جو ہم کہیں گے کہ ہائر مباحث، ایک تو ہے کہ بنیادی تجوید جو آپ پڑھتے ہیں، یہاں پر علم القراءت کے حوالے سے بھی ہم نے تفصیل سے بات کی۔ تو اس کے بعد چوتھی اقت میں ناظم رحمہ اللہ نے عنوان قائم فرمایا ما یرجع الی الالفاظ، اب آپ قرآن کو پڑھنے پر قادر ہو گئے، لیکن اب قرآن کے الفاظ کو سمجھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جملہ جو بنتا ہے، کوئی بھی حکم جو بنے گا، وہ الفاظ کے یعنی مل جانے کے بعد ہی، جب الفاظ ایک بامانی ترتیب میں مل جاتے ہیں تو
آپ کے سامنے جملہ بن جاتا ہے، انہی جملوں سے آپ احکامات کو اخذ کرتے ہیں۔ تو الفاظ کی پہچان ہونا کہ لفظ کس معنی میں، کس طریقے پر، الفاظ کس اسلوب میں استعمال ہوا ہے، اس کو سمجھنا، وہ ناظم رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کس میں؟ چوتھی اکت میں کیا۔ تو اس میں ہم نے دیکھا، ہم نے الغریب والمعرب، المجاز، الحقیقہ، المترادف اور جو باقی استعارہ کی مباحث ہیں اس کو ہم نے کس اکت میں پڑھا؟ چوتھی اکت میں۔ تو آج ہم انشاءاللہ علوم القرآن کے مباحث میں بہت ہی زیادہ اہم بحث کے مطالعہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس میں ناظم رحمہ اللہ نے 5ویں اکت کا کیا عنوان قائم فرمایا؟ ما یرجع الی مباحث المعانی المتعلقۃ بالاحکام وہو 14 نوعا۔ فرماتے ہیں کہ اس بحث میں، اس اکت میں ہم قرآن مقدس کے علوم سے متعلق ان مباحث کا تذکرہ کریں گے جو قرآن کے احکامات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یعنی احکامات کے استنباط کے لیے جن مباحث کا جاننا ضروری ہے ان کا تذکرہ آج کے درس میں آئے گا۔ تو ناظم فرماتے ہیں وہ ہوا 14 نوع۔ تو اس میں کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں 14 مختلف انواع کے مباحث ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ آج کے زمانے میں جو مسلمان امت کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے شرعی نصوص کی تعبیر کا مسئلہ۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے آج جو چاہے مسلمانوں کے اندر پلنے والی گمراہ جو افکار ہیں یا باہر سے جو مستشرقین کے حملے وغیرہ ہیں، وہ سارے قرآن مقدس کی تعبیر، انٹرپریٹیشن کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم جب یہ علوم پڑھتے ہیں، جب ہم یہ متون پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ہدف رہتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان سبھی علوم پر، یعنی جب طالب علم ان علوم کو پڑھے تو اس اعتبار سے یہ تحصیل مکمل ہو جائے کہ انسان یعنی قرآن مقدس اور حدیث جو قرآن کی یعنی جو شریعت اسلامیہ کے بنیادی یعنی سورسز ہیں ان کو ایک واضح منہج کے مطابق سمجھے، یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر والا مسئلہ نہ ہو، اور اپنی احوا اور خواہشات کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنے کا مسئلہ نہ ہو، جدید زمانے میں جدید تقاضوں سے مرعوب ہو کر یعنی قرآن کو سمجھنے کا مسئلہ نہ ہو، بلکہ آپ کے سامنے بالکل ایک واضح منہج ہو، اس منہج کے مطابق آپ قرآن کو سمجھیں گے۔ تو آج جو ہم یعنی بحثیں پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلی یعنی اس انٹرپریٹیشن کے حوالے سے ناظم رحمہ اللہ نے العام اور الخاص کی بحث کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس آج ایسی افکار بھی یعنی پائی جاتی ہیں کہ جو ایسے ہی ایٹ رینڈم یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں حکم یہ صحابہ کے ساتھ خاص تھا، فلاں حکم یہ اس زمانے کے ساتھ خاص تھا، اتمام حجت کا قانون یا ایسے مختلف یعنی معاملات۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی حکم صرف صحابہ کے لیے مخصوص تھا، اس دور کے لیے مخصوص تھا، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ آپ خام و خام یعنی آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اس کو صحابہ کے ساتھ مخصوص کر دیں، اس کو باقی لوگوں کے لیے عام چھوڑ دیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو شریعت ہے یہ آج پہلی بار نہیں سمجھی جائے گی زمین پر، یہ شریعت اس سے پہلے بھی سمجھی جا چکی ہے۔ اب آپ کے سامنے جدید تقاضوں کے مطابق اجتہاد کرنا اور نئے مسائل کا حل تلاش کرنا، ایسا نہ ہو کہ آپ پیچھے سب کا انکار کرتے آج یعنی آپ ایک نئی شریعت بنا رہے ہیں یا کچھ نئی ایسی انٹرپریٹیشن جو امت کے یعنی تعبیر کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھتی ہو۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد صحابہ کے ساتھ خاص تھا، پردہ اس زمانے کے تقاضوں میں سے ایک بات تھا، یعنی ایسی مختلف باتیں جب آپ دیکھتے ہیں تو ان سب چیزوں کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک واضح منہج ہونا چاہیے، کون سا حکم کس کے لیے ہے، کون سا حکم کس کے لیے نہیں ہے۔ تو انہی مباحث کا تذکرہ انشاءاللہ اس اکت میں آئے گا۔ تو 14 جو قسمیں ناظم رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں، تو پہلی بحث فرماتے ہیں العام الباقی علی عمومہ، یعنی العام اور الخاص۔ قرآن کے احکامات بعض ہیں جس کے مخاطب سبھی لوگ ہیں بلا استثناء، ٹھیک ہے؟ کچھ جو خاص ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس عام سے کیا مراد ہے، خاص سے کیا مراد ہے، عام کی کیا قسمیں ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حکم کون سا عام ہے کون سا خاص ہے، تو انشاءاللہ اسی بحث کو ہم سمجھیں گے۔ تو جو ناظم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس سے پہلے یعنی ہمیں ضروری ہے کہ ناظم کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ یعنی ابتدائی مباحث یعنی موجود ہوں تاکہ ہم یہ بات سمجھیں۔ سب سے پہلا العام سے کیا مراد ہے، عام کسے کہا جاتا ہے؟
تو عام یہ الفاظ کی وہ قسم ہے هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد من غیر حصر. هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد من غیر حصر. تو فرماتے ہیں یہ وہ لفظ ہے جو اپنی انواع سے تعلق رکھنے والے سبھی افراد کو بغیر کسی حصر کے بیک وقت شامل کرتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر میں یہ کہوں کہ الرجال، ٹھیک ہے، اگر میں یہ کہوں الرجال، میں کہوں اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے آدمی. کون سا آدمی؟ اس سے مراد جو بھی یعنی اس نوع کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد ہیں، جو بھی جنس مذکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد ہیں، وہ سب کے سب اس میں شامل ہو جائیں گے. اگر میں اس کے بدلے یہ کہوں کہ رجلانی، ٹھیک ہے، رجلان میں حصر پیدا کر رہا ہوں، یعنی وہ سبھی افراد کو شامل نہیں کرتا، تو میں کہوں گا کہ یہ جو رجلان لفظ ہے یہ عام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف دو افراد کو اپنے اندر منحصر کرتا ہے. اس کے برعکس جب میں نے الرجال کے لفظ کو بیان کیا، ٹھیک ہے، تو الرجال سے کیا مراد ہے کہ اس صنف سے، اس جنس سے تعلق رکھنے والے سبھی افراد پر یہ لفظ ایک ہی دفعہ پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنی ہے. ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا کچھ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ مشترک الفاظ. کچھ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ مشترک الفاظ. مشترک الفاظ کا کیا مسئلہ ہے کہ مشترک لفظ تو ایک ہے، معنی یاد ہے نا، جیسے ہم نے پڑھا تھا لفظ ایک ہے، معنی متعدد. جیسی اس کی مثال کیا دی ہم نے؟ عین. اگر ہم عین کہے، عین سے کیا مراد ہے؟ عین سے مراد آنکھ ہے. عین سے مراد جاسوس بھی ہے، جاسوس کو بھی عین کہتے ہیں. اسی طرح چشمہ جو ابلتا ہے یعنی اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی ہم عین کہتے ہیں. تو اگر میں عین لفظ کہہ رہا ہوں تو اس میں سے میں کون سا معنی لے رہا ہوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لفظ کو میں تب تک بطور عام کے معنی میں استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ صرف ایک جنس پر دلالت نہ کرتا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں رجل کہہ رہا ہوں، اگر میں نے رجال لفظ استعمال کیا، رجال کے استعمال میں کسی کے ذہن میں عورتیں نہیں آئیں گی، مت آئیں گی. یعنی یہ لفظ ہے، ایک تو اس کا معنی واضح ہو اور اپنی صنف سے تعلق رکھنے والے سبھی افراد پر یہ بیک وقت دلالت کرتا ہو. بات سمجھ آ رہی؟ یہ تعریف کے اعتبار سے بات مکمل ہو گئی. هو اللفظ المستغرق، یہ وہ لفظ ہے جو اپنے اندر شامل کرتا ہے لما يصلح له، ہر کسی اس فرد کو جو اس سے تعلق رکھتا ہے، بحسب وضع واحد من غیر حصر، یعنی بغیر کسی حصر کے، بغیر کسی یعنی کوئی بھی لفظ باہر اس سے نہ جاتا ہو. یہ عام کے عمومی معنی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عام کون سا حکم ہے، کہاں پر خاص یعنی یہ معاملہ ہے؟ تو اس کے لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ عام پر دلالت کرنے کے لیے قرآن مقدس میں کچھ صیغے استعمال ہوئے ہیں، یعنی جو اشارہ کرتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے یہ سب کے لیے ہے، یا یہ بات جو ہے یہ اس جنس کے سبھی افراد کو اپنے اندر شامل کرتی ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 185. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس، ہر کوئی ذی نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو ہم کہتے ہیں جو کلو کا صیغہ ہے یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یہ عموم پر دلالت کرتا ہے. جب تک کہ اس عام سے کچھ افراد کو الگ نکالنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، تب تک ہم کہیں گے کہ موت کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ حکم تمام یعنی جو مخلوقات ہیں ان پر واقع ہونے والا معاملہ ہے. کل نفس، ہر کوئی نفس، اس سے باہر کوئی نہیں آتا. اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ کے سامنے یہ طریقہ واضح ہو، ہمارے سامنے بہت سارے یعنی موت سے متعلق مباحث ہیں، فلان یعنی مخلوقات کو موت آتی ہے کہ نہیں، اس کو آتی ہے، اس کو آتی ہے، یعنی وہ مباحث تب آپ یعنی ایک واضح منہج کے مطابق حل کر پائیں گے جب یعنی سمجھنے کا ایک واضح طریقہ ہو. جب نہ ہو تو تب آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال تو فرما دیں علماء کہ قرآن میں عموم پر دلالت کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کلو. ٹھیک ہے، کلو نفس، ہر کوئی ذی نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے. بات سمجھ آئی؟ یا دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے جمی. دوسرا لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ جمی.
سورہ فاطر کی آیت نمبر 10، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو انسان کیا چاہتا ہے؟ عزت چاہتا ہے، طاقت غلبہ چاہتا ہے۔ عزت کے متعدد معنی ہیں، تو فرماتے ہیں پس اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ تو جمی کس پر دلالت کرتا ہے؟ عموم پر۔ جمی کس پر دلالت کرتا ہے؟ عموم پر۔ اسی طرح تیسرا ہے المعرف بالف واللام، ٹھیک ہے، معرف بالف واللام، لیکن یہ العہد الذہنی کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ عربی لغت میں یعنی اس کو پڑھا ہوگا آپ نے، دیکھیں الف لام استعمال ہوتا ہے کبھی جنس کے لیے، استعمال یعنی دلالت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم کرتے ہیں الف لام استعمال کس کے لیے؟ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے، بیتن سے البیت، بیتن سے البیت، بات سمجھ آئی؟ دوسرا کبھی آپ الف لام استعمال کرتے ہیں کس کے لیے؟ ایک جنس پر دلالت کرنے کے لیے، ایک پورے گروہ کو شامل کرنے کے لیے، بات سمجھ آئی؟ تو جیسے کہ سورۃ العصر میں ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ عہد الذہنی والا الف لام اس میں لیں تو پھر کیا ہوا کہ کوئی خاص انسان خسارے میں ہے نا، کسی خاص انسان کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر خاص انسان کی بات، یہاں پر نوع انسانی کی بات ہو رہی ہے، کس کی؟ تو یہ الف لام جو ہے المعرف بالف اللام الذی لیست هو للعہد، یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عموم کے لیے۔ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ اس عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ کیسے کہیں گے کہ یہ عموم کا یعنی مطلب ہے؟ ایک تو یہ قاعدہ علماء نے بیان فرمایا۔ قاعدے کہاں سے اخذ ہوتے ہیں؟ قاعدے کہاں سے اخذ ہوتے ہیں؟ یہ کیا علماء پہلے قاعدے بناتے ہیں اس کے بعد قرآن نازل ہوتا ہے؟ نہیں، قرآن و حدیث پر غور کرنے کے بعد علماء یعنی نصوص کے استقراء کے بعد یعنی قواعد کو سامنے لاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں بھی آپ دیکھیں خود بخود اس آیت میں ہی دلیل موجود ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ الانسان، پھر کیا استعمال کیا گیا؟ الا الذین، الذین، الذین جمع کا صیغہ ہے کہ واحد کا صیغہ ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو خود سمجھ آیا کہ یہ جو اسم موصول ہے، اس کا جو یعنی متعلق اسم جو اس کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جمع ہے، یہ جمع پر دلالت کرتا ہے۔ ورنہ کیا ہونا چاہیے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذی آمن، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ ایک فرد پر دلالت کر رہا ہوتا پھر آگے بھی واحد میں یعنی بات آگے چلتی۔ تو یہاں پر الف لام جو ہے یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ استغراق پر، استغراق پر۔ ایسی معنی میں ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، وہاں پر بھی الف لام استغراق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں بھی یعنی اس کی ایک مثال ہے السارق والسارقہ، یہاں پر بھی الف لام استعمال ہوا ہے کس کے لیے؟ یہ کیا کوئی خاص چور مراد ہے؟ جو اس زمانے میں چور تھا اس کے ہاتھ کاٹو، بعد میں جو آئیں گے چور ان کے نہیں کاٹو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہاں الف لام کس کے لیے کس پر دلالت کرتا ہے؟ اس جنس پر۔ یہاں پر الف لام کے ذریعے عموم پر دلالت ہوتی ہے۔ یعنی ابھی تک کتنے صیغے ہمارے پاس آئے؟ ایک آیا کلو، جمی، تیسرا المعرف بالف واللام الذی لیست للعہد، چوتھا ہے النکرہ فی سیاق النفی والنہی، النکرہ فی سیاق النفی والنہی، یہ بہت اہم قاعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ نکرہ جو کس میں وارد ہوا ہو؟ نفی یا نہی میں۔ نفی اور نہی میں کیا فرق ہے؟ نفی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ نگیٹ کرتے ہیں کسی چیز کو۔ نہی میں آپ وہ امر ہوتا ہے، وہ امر کی ایک یعنی قسم ہے، آپ منع کرتے ہیں کسی کام کو کرنے سے، ٹھیک ہے؟ چاہے نفی کے سیاق میں نکرہ وارد ہوا ہو یا نہی کی یعنی سیاق میں، تو دونوں صورتوں میں یعنی کس پر دلالت کرے گا؟ یہ عموم پر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 حج کے ایام کے حوالے سے فرمایا گیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو یہاں پر یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ ایسے سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 کیا کہا گیا؟ فلا تقل لہما اف، فلا تقل لہما، یہاں پر کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ نفی ہے؟ نہیں ہے نا، فلا تقل، مت کہو، فلا تقل لہما اف، مت کہو ان سے، والدین سے یعنی اف تک مت کرو۔ اگر آپ دیکھیں گے یعنی نکرہ فی سیاق النفی میں جب اف کا تذکرہ آیا
اس سے مراد ہر کسی قسم کا جھڑکنا ہے. یعنی یہ نہیں کہے گا انسان کہ مجھے یہ کہا گیا کہ اف مت کہو باقی تف کہہ سکتا ہوں، یعنی اف مت کہو یا اور کوئی لفظ کہہ سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے. یعنی یہاں پر جو نافرمانی کی جتنی بھی قسمیں ہیں یا والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کا انکار کیا گیا. ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ او فی سیاق شرطن، یعنی نکرہ وارد ہوا ہو کس میں؟ شرط کے سیاق میں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر مشرکین میں سے کوئی بھی تمہیں پناہ مانگے تو اسے پناہ دو، یعنی جب تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے. اس کی تفسیرات تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر احدن نکرہ ہے کہ یعنی معرفہ ہے، نکرہ ہے نا، لیکن کس سیاق میں آیا ہے؟ شرط کے ساتھ. تو جب نکرہ شرط کے ساتھ آئے گا تو یہ عموم پر دلالت کرے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مثال کے طور پر فلاں ملک کا کافر ہے اس کو ہم موقع نہیں دیں گے، یہ فلاں تہذیب کے ساتھ تعلق رکھنے والا کافر ہے اس کو موقع نہیں. یہاں پر کفار کے لیے عمومی یعنی اجازت دی گئی کہ اگر یہ اللہ کے کلام کو سننا چاہے ان کو موقع دو. ٹھیک ہے. اسی طرح یعنی عموم پر دلالت کرنے والے سیگوں میں سے اہم سیگا ہے الاسماء الموصولہ. الاسماء الموصولہ مثل الذی واللتی وفروعہما، الذی، اللذانی، اللتانی، یعنی جو بھی اس کے جو مختلف سیگے ہیں. جیسے کہ اللہ کا فرمانا الذی قال لوالدیہ اف لکما، وہ جس نے اپنے والدین سے کہا کہ تمہارے لیے افسوس ہو، تف ہو. تو یہ جو الذی یہاں پر ہے یہ کیا کسی خاص فرد کے بارے میں بات چل رہی ہے؟ یہ کسی خاص کے لیے بات، یہ یہاں پر عموم پر دلالت کر رہا ہے. اے کل من قال ذالک، یعنی ہر کوئی وہ شخص جس نے یہ بات کہی. یعنی اس میں بھی وضاحت خود اسی آیت میں موجود ہے. اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا قول ثابت آ چکا. یعنی یہاں دیکھیں، یہاں الذی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ واحد کے لیے کہ جمع کے لیے؟ واحد کے لیے. لیکن یہاں پر جواب کس میں آیا؟ جمع میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں پر الذی یعنی خاص پر نہیں بلکہ عموم پر دلالت کر رہا ہے. عموم پر تب ہی نیچے جا کے جمع کا صیغہ استعمال ہوگا. اس کے بعد اسماء الشرط. اسماء الشرط مثال کے طور پر فمن حج البیت، پس جس کسی نے اللہ کے گھر کا یعنی حج کیا، او اعتمر یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ کس کا طواف کرے، یعنی وہ سعی کرے صفا مروہ کی. یہاں پر جو یہ من ہے، من کے ذریعے سے عموم پر دلالت ہے. من کے ذریعے سے یعنی جو کوئی بھی حج کے لیے آئے اس کے لیے یہ معاملہ ہے. تو اب یہ ہم جانتے ہیں من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، عاقل کے لیے کہ غیر عاقل کے لیے؟ یعنی جب عاقل کے لیے ہمیں عموم پیدا کرنا ہو تو کیا استعمال ہوگا؟ من. ٹھیک ہے. اسی طرح غیر العاقل کے لیے اگر استعمال کرنا ہو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 وما تفعلوا من خیر، تم جو بھی خیر کا کام کرو گے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف مسجد میں آپ کی نماز کو دیکھ رہے ہیں. کیا فرمایا؟ وما تفعلوا، تم جو بھی خیر کا کام کرو گے، چاہے وہ مسجد میں ہو، گھر میں ہو، تنہائی میں ہو، اجتماع میں ہو، جو بھی ہو. وما تفعلوا، تم جو بھی خیر کا کام یعنی کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں. یعنی یہاں پر ما استعمال ہوا ہے کس کے لیے؟ للغیر العاقل. ٹھیک ہے. ایسے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، فولوا وجوہکم، تم جہاں کہیں پر بھی ہو. ٹھیک ہے. عربوں کے لیے صرف نہیں ہے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. حیث، تم جہاں کہیں بھی ہو، کشمیر میں ہو یا چائنا میں ہو، جہاں کہیں پر بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنا چہرہ اپنا رخ کعبے کی طرف کرو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر عموم فی المکان، مکان میں عموم کس سے پیدا کیا گیا؟ حیث کے ذریعے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورۃ الاسراء آیت نمبر 110 ایما تدعو فلہ الاسماء، اللہ کو جس بھی نام سے پکارو گے، یعنی جو اللہ نے خود بیان فرمائے، تو فرماتے اسی کے لیے سب سے بہترین اچھے نام ہیں. یہاں پر اسماء میں عموم پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یعنی جو میں نے یہ سیگے بیان کی ہیں اس کو میں تھوڑا یعنی تیز رفتار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں
تفصیل کے لیے اور تھوڑا یعنی مزید وضاحت کے لیے مقدمۃ التفسیر جو ہماری سیریز ریکارڈ ہوئی ہے یوٹیوب پر بھی موجود ہے اور ہمارے یعنی المنار کے آفس میں بھی موجود ہے. آپ لیکچر نمبر 37 سے 39 تک، لیکچر نمبر 37 سے 39 تک یہ مباحث بہت تفصیل سے آئے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے، تو ایک تو ہمارے پاس کیا تھا، ابھی تک ہم کیا پڑھ رہے تھے، ایک ہم نے عام کی تعریف کو پڑھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے وہ صیغے دیکھے جن کے ذریعے سے قرآن میں عموم وارد ہوتا ہے. اب اس کے بعد اور ایک اہم بحث ہے، وہ ہے اقسام العام، وہ ہے عام کی قسمیں ہیں. عام مختلف اسلوب میں قرآن مقدس میں وارد ہوتا ہے. بنیادی طور پر یعنی 3 قسمیں ہمارے پاس، ایک العام الباقی علی عمومہ، دوسرا العام المراد بہ الخاص، اور تیسرا العام المخصوص. العام المخصوص. دیکھیں میں دوبارہ یہ بات ذہن نشی کرانا چاہتا ہوں کہ اس بحث کو سمجھنا اس لیے اہم ہے کہ آج بہت سارے شریعت کے احکامات کو یعنی پس پشت ڈالنے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ تو صحابہ کے ساتھ مخصوص تھا، یہ اس زمانے کے ساتھ مخصوص تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا، یعنی یہ امہات المومنین کے ساتھ مخصوص تھا. بہت ساری ایسی باتیں، یعنی یہ تب ہمیں سمجھ آئے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے اور حقیقت کیا ہے جب یہ بحث آپ کے سامنے انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہوگی. تو عام کی ہمارے پاس کتنی قسمیں ہیں؟ ایک العام الباقی علی عمومہ، دوسرا العام المراد بہ الخاص، تیسرا العام المخصوص. العام المخصوص اس سے کیا مراد ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. سب سے پہلے جو کہ اگر آپ دیکھیں گے ہماری نظم، آپ منظومۃ الزمزمی کو کھولیں، ناظم رحمہ اللہ نے عنوان یہی قائم کیا ہے، ما یرجع الی المباحث المتعلقۃ بالاحکام. پہلی قسم کیا فرمائی؟ العام الباقی علی عمومہ. یعنی اب ہم آئے ہیں کہاں، جو ناظم رحمہ اللہ نے جہاں سے شروع کیا ہے وہاں پر ہم پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی بات ناظم فرماتے ہیں کہ عام کی ایک قسم کیا ہے، وہ عام جو اپنے عموم پر باقی ہو. کیا مراد ہے اس سے وہ ہم دیکھتے ہیں. فرمایا هو اللفظ فی اصلہ عام، یہ وہ لفظ ہے جو اپنی اصل دلالت کے اعتبار سے عام معنی رکھتے ہو. یعنی سبھی، عام سے کیا مراد ہے وہ تعریف ذہن میں رکھنی ہے، اپنی نوع کے سبھی افراد پر بیک وقت دلالت کرتا ہے بغیر کسی حصر کے. ٹھیک ہے، فرماتے وقت بقی علی دلالتہ اللغویہ، فرماتے اور یہ اپنی اصل دلالت پر ہی باقی رہتا ہے، دالن علی جمیع الافراد، اور دلالت کرتا ہے اپنی صنف کے تمام افراد پر. یعنی عام کی جو تعریف بنیادی طور پر ہم نے بیان کی تھی وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمانا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں. جب یہاں پر یہ بیان کیا گیا تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، تو کیا اس میں کسی قسم کی تخصیص مراد ہے کہ معاذ اللہ یعنی کسی کی ماں حرام نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب بہت خوبصورت کتاب ہے، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. ٹھیک ہے، اس میں وہ ایک یعنی تذکرہ کرتے ہیں بعض افراد کے بارے میں جو یعنی ولایت کے نام پر شیطانیت کا کاروبار چلاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں سے پوچھا گیا اگر تم یہ کہتے ہو کہ خالق اور مخلوق ایک ہی ہے، یعنی وجود ایک ہی ہے، خالق اور مخلوق ایک ہی ہے، تو پھر کیوں ایسا ہے کہ بیوی حلال ہے اور ماں حرام ہے؟ اگر سب ایک ہیں کوئی فرق نہیں ہے. تو فرمایا انہیں جواب میں کیا کہا، حرام علیکم، کہ تم پر حرام ہے. تم پر حرام مطلب جسے بعض عمومی طور کیا کہتے ہیں، جو یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ تصوف کے نام پر کبھی کبھار گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں تزکیہ، احسان یہ شریعت مطہرہ کے مقاصد میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کا جب تذکرہ اللہ نے کیا تو کیا فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تزکیہ نفس یہ شریعت مطہرہ کا مقصد ہے، تزکیہ، احسان، سلوک یہ اہم معاملات ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ یعنی تصوف کے نام پر کبھی کبھار ایک یعنی شیطانی کاروبار بھی چلتا ہے. تو بہرحال تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو ماں کیوں حرام ہے، ہم کہتے ہیں حرام علیکم، تم پر حرام ہے. یعنی گویا کہ ہم اس شریعت کے پابند، شریعت تو عام لوگوں کے لیے ہے، ہم پہنچے ہوئے بندے ہیں. تو بہرحال یہاں پر ہے
ہم دیکھتے ہیں قرآن نے کیا کہا، حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں فرمایا واللہ بکل شیء علیم. اس مثال کا تذکرہ ناظم رحمہ اللہ نے بھی کیا ہے کہ اللہ رب العزت بکل شیء، ہر کسی، یعنی ہم نے کیا کہا تھا، کل کس پر دلالت کرتا ہے؟ کل دلالت کرتا ہے عام پر. کیا پتہ چلا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا علم اللہ کے پاس موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، عقیدے میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہاں پر جو قدریہ ہیں ان کے عقیدے کا رد بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. بہرحال فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العزت ہر کسی چیز کا مکمل علم رکھنے والے ہیں. اسی طرح فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں، تم سب کو، خلقکم یہ ہے، اسے کہا جاتا ہے مضاف الی المعرفہ، یعنی ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک ہی نفس سے. ٹھیک ہے. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ سارے انسان، ڈارون خود بھی نہیں کہہ سکتا قرآن کے مطابق کہ تم سب تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور وہ ڈارون بندر کی اولاد ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں خلقکم، تم سب کو، اس میں کوئی استثناء موجود نہیں ہے، تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن اس یعنی عام کے حوالے سے ایک اہم ملاحظہ ہے، یعنی قاضی جلال الدین بلقینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مثالہ عزیز، یعنی یہ جو ہے العام الباقی علی عمومی ہی، فرماتے ہیں اس کی مثال بہت شاذ و نادر ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اس کی مثال شاذ ہے. الا اذ ما من عام الا ویتخیل فیہ التخصیص، فرماتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ایسا یعنی عمومی حکم نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی اعتبار سے تخصیص وارد نہ ہوئی ہو. مطلب کیا ہے اس میں؟ اللہ رب العزت کا فرمانا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہاں پر جو ناس ہے، ناس جیسے میں نے عرض کیا، یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ عموم پر، الف لام کی وجہ سے. ٹھیک ہے. لیکن جو غیر مکلف ہیں، بچے ہیں، ٹھیک ہے، یا مجنون ہے، سویا ہوا ہے، کیا یہ لوگ اس کے مکلف ہیں؟ یہ تقوی شعاری کے مکلف ہیں؟ بچے کو کہا جا سکتا ہے بچے متقی بنو، بچہ کیونکہ وہ شرعی احکام کا پابند ہے ہی نہیں. مجنون جو ہے وہ شرعی احکام کا پابند، تو ہم کہیں گے یہ عام تو وارد ہوا ہے حکم، لیکن اس میں ایک کیٹیگری ہے جس کو باہر نکالا گیا. ہم جب خاص کی بحث کو پڑھیں گے تب انشاءاللہ یہ مزید واضح ہو جائے گا. فی الحال کے لیے امام جلال الدین بلقینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بھی عام حکم ہے اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے تخصیص وارد ہوتی ہے، اسی لیے اس کی مثال بہت شاذ و نادر ہے. تو اسی طرح مثال اگر ہم دیکھیں گے، حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کیا گیا. الف لام کس پر دلالت کرے گا؟ یعنی ہر کسی قسم کا مردار جو ہے وہ تم پر حرام ہے نا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر انسان اضطراری حالت میں ہو، اضطرار مطلب جہاں پر کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو شریعت میتہ کے استعمال کا بھی اجازت دیتی ہے. یا جو سمندر کا مردار ہے، مچھلی ہو یا باقی، تو فرماتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی حلال ہے. تو جب یہاں پر میتہ کا تذکرہ آیا تو اس عموم میں سے کچھ کو باہر کیا گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے امام جلال الدین بلقینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو العام الباقی علی عمومی ہی والی قسم ہے، اس کی مثال بہت شاذ و نادر پائی جاتی ہے، اس کی مثال بہت کم پائی جاتی ہے. لیکن ان کے تعاقب میں امام بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ، ان کی کون سی کتاب ہے؟ البرہان فی علوم القرآن. امام بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ کثیر فی القرآن، فرماتے ہیں جو عام الباقی علی عمومی ہی ہے یہ قرآن میں بہت زیادہ وارد ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں اس کی مثال ہے ہی نہیں. یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ وارد ہوا ہے. اب کیا مسئلہ آیا؟ اختلاف سامنے آیا تو ڈر گئے، ہے نا؟ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں. ہم دیکھیں گے کہ اختلاف کے سامنے آتے پہلے جمع کے امکان کو دیکھنا
بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال امام زرکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسے دیکھیں وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ کیا اس میں کوئی تخصیص ہے ممکن؟ اللہ سب چیزوں کا علم جانتے ہیں سوائے فلاں چیز کے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ رب العزت لوگوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اس سے ممکن ہے کہ کوئی لوگوں کی قسم ہو کہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا سوائے ان کے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ ولا یظلم ربک احدا، یعنی یہ سارے عموم میں وارد ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو امام بلقینی رحمہ اللہ نے کیوں پھر فرمایا کہ اس کی مثال ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تطبیق بیان کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ الاتقان میں بیان فرماتے ہیں جو امام بلقینی کی مراد ہے، جلال الدین بلقینی کی مراد ہے، وہ کیا ہے؟ انہ عزیز فی الاحکام الفرعیہ، ٹھیک ہے، کہ یہ جو العام الباقی علی عمومی ہی ہے، جو فرماتے ہیں کہ یہ کم ہے، یہ احکامات کے ضمن میں، یعنی بہت سارے کم ایسے احکامات ہیں جہاں پر کہ عام اپنے عموم پر ہی باقی ہو۔ جو امام زرکشی نے مثالیں بیان کی اس میں احکامات نہیں ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس میں حکم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اس میں حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان دو اقوال میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ امام بلقینی کی مراد احکامات والی آیات ہیں، اور امام زرکشی نے اس میں سبھی آیات کو شامل کیا ہے۔ اور اس کے بعد امام سیوطی فرماتے ہیں وقت استخرجت من القرآن بعد الفکر، میں نے قرآن پاک پر غور و فکر کے بعد یعنی یہ پایا کہ یعنی ایک آیت ہے جس میں کسی قسم کی تخصیص وارد نہیں ہوتی ہے، جو عام وارد ہوئی ہے لیکن اس میں کوئی استثناء موجود نہیں ہے۔ کون سی؟ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی۔ فرماتے ہیں اس میں کسی قسم کی تخصیص کہ تمہاری مائیں حرام ہے سوائے اس حالت میں، ایسا کوئی معاملہ شریعت میں نہیں ہے۔ یعنی یہ ہے حرام حرمہ اللہ ورسولہ، یہ حرام ہے جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا اور قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ اس کو کوئی سرکمسٹینسز، کوئی حالات، کوئی مجبوری، کوئی اضطرار اس حکم میں تخصیص وارد نہیں کر سکتے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ قرآن پر غور و فکر کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں کسی قسم کی تخصیص وارد نہیں ہوئی ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں حکم صرف کن کے ساتھ تھا؟ صحابہ کے ساتھ خاص تھا، فلاں حکم اس زمانے کے لیے خاص تھا، فلاں حکم یعنی ایسے حالات میں خاص ہے، تو آتی کہاں سے یہ چیزیں؟ ٹھیک ہے، آتی ہیں کہ احوا پرستی سے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال امام سیوطی فرماتے ہیں کہ قرآن پر غور کرنے کے بعد کہ ایسا حکم جس میں کسی قسم کی تخصیص وارد نہ ہوئی ہو وہ کیا ہے؟ صرف یہ ایک آیت، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے آج ہم اسی پر انشاءاللہ اکتفا کریں گے، صرف آپ اس آخری والی سلائیڈ کو دیکھیں، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ آج ہم تینوں قسموں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مجھے لگتا ہے آج کے لیے فی الحال کافی ہے، صرف اس چارٹ پر غور کریں۔ ہم نے جانا کہ لفظ اپنی دلالت کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ کیا کیا؟ ایک العام، دوسرا الخاص۔ عام سے کیا مراد ہے؟ اللفظ الدال علی جمیع افراد الماہیہ، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آئی؟ یعنی اپنی نوع کی، اپنی صنف کے تمام افراد پر بیک وقت بغیر کسی حصر کے دلالت کرنے والے لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ عام ہے۔ اور اللفظ الدال علی بعض الافراد الماہیہ، وہ الفاظ جو اپنی صنف کے، اپنی نوع کے صرف بعض افراد پر دلالت کرتا ہو اسے ہم خاص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاص کی بحث آگے تفصیل سے انشاءاللہ آئے گی۔ اب ہم نے کہا کہ عام پر یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عموم مراد ہے؟ اس کے کچھ صیغے یعنی علماء نے ذکر کیے ہیں، جیسا کہ کلو اور جمی، دوسرا المعرف بھی الف اللام، المضاف الی المعرفہ، ادوات الشرط، النکرہ فی سیاق النفی والنہی، اور الاسماء الموصولہ۔ اور اس کے بعد عام کی ہم نے بیان کیا تھا کہ تین قسمیں ہیں، کیا کیا؟ الباقی علی عمومہ، وہ عام جو اپنے عموم پر باقی ہو، العام المراد بہ الخصوص، وہ عام جس سے خاص مراد ہو۔ صرف آخری سلائیڈ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔
یہ عام المراد به الخاص اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ لفظ اپنی معنی کے اعتبار سے، یعنی لفظ اپنی بناوٹ کے اعتبار سے عام ہوتا ہے، لیکن دلالت یہ کچھ خاص افراد پر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173 فرمایا الذین قال لهم الناس، کہ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ یہاں پر الناس یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ یہ الف لام جنس پر دلالت کرتا ہے، اس میں عموم ہے دونوں جگہوں پر، لیکن یہاں پر یہ ایک خاص واقعے کا اور خاص افراد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جبکہ صحابہ سے لوگوں نے کہا کہ لوگ، پہلے ناس سے کیا مراد ہے؟ صحابہ، ٹھیک ہے۔ الناس سے کون مراد ہے؟ وہ کفار جو لڑنے کے لیے آپ کے مقابلے میں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لفظ جو اپنی ذات کے اعتبار سے عام ہو، لیکن فی معناہ لا یشمل جمیع الافراد، لیکن اپنے معنی میں یہ سبھی افراد کو شامل، یہ اس زمانے میں موجود سبھی لوگوں کا تذکرہ، عرب کی ساری آبادی کا تذکرہ بھی، یعنی یہاں پر خاص کچھ افراد مراد ہے۔ اس سے ہم کہتے ہیں یہ لفظ عام ہی ہے، لیکن اس سے مراد خاص ہے، اس سے مراد بعض کچھ افراد پر دلالت کرنے کا معاملہ ہے۔ اور تیسری قسم بھی ہے جس میں فرق ہے، وہ ہے العام المخصوص۔ العام المخصوص، تو انشاءاللہ العام المراد به الخاص، اس کا اور عام المخصوص کا یعنی مفصل تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ فی الحال آپ اپنی کتاب منظومۃ الزمزمی کے صفحہ نمبر، یعنی سلسلۃ المتون کے صفحہ نمبر 28، بلکہ صفحہ نمبر 27 پر، صفحہ نمبر 27 پر ناظم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں العقد الخامس، پانچویں عقد، ما یرجع الی مباحث المعانی المتعلقہ بالاحکام وہو 14 نوعا، النوع الاول العام الباقی علی عمومہ، اور اس کی مثال بیان کیا فرماتے ہیں؟ وعز الا قولہ، فرماتے ہیں وعز، عز کیا مطلب ہے؟ عز سے جیسے کہ فرمایا امام بلکی نے فمثالہ عزیز، یعنی اس کی مثال بہت کم ہے۔ فرماتے ہیں سوائے کیا لو؟ واللہ بکل شیء، کہ اللہ ہر کسی چیز کو، ای علیم ذا ہوا، یعنی وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ العام المراد به العموم، یعنی باقی علی عمومہ، جو اپنے عموم پر باقی ہے۔ وقولہ خلقکم من نفس واحدہ فخذہ دون لبس، فرماتے ہیں یہ دو مثالیں لو، اس میں کسی قسم کا التباس نہیں ہے۔ التباس کیوں ہوگا؟ جو میں نے تذکرہ کیا، امام بلکینی اور امام یعنی بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ کی جو مختلف اقوال نظر آتے ہیں، تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دو کے مثالوں میں کسی قسم کا التباس موجود نہیں ہے۔ ان دو مثالوں کو آپ یعنی لے سکتے ہیں۔ اس کی مثال العام الباقی علی عمومہ۔ تو اب جو اور دو مباحث ہیں، یعنی العام المراد به الخاص اور العام المخصوص، یہ یعنی ذرا مزید ٹیکنیکل یعنی بحثیں ہیں، اسی لیے ان کا مفصل تذکرہ ہم اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ المنار 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 المنار